बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज मूड बहुत अच्छा है, इसलिए सियासी मामलात, नए इंतखाबात, जाली मुकदमात और झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला जो सारा मामला है इसको छोड़ दें। सियासी मामलात पर बात करनी है, मैंने थोड़ी आखिर में जाके बात करूँगा। मैंने आपको शहबाज शरीफ साहब के 2 बयानात आज दिखाने हैं, सुनाने हैं। एक बयान ऐसा है जो जारी हो चुका है और उस बयान को पढ़ के, ये मेरे सामने पड़ा हुआ, उस बयान को पढ़ के मैं सोच रहा था वाकई और दूसरा एक बयान उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन मीडिया से कहा गया है कि 10 दिसंबर से पहले इसे शाया या नशर ना किया जा सके। मीडिया तो नहीं दिखाएगा, सुनाएगा, लेकिन मैं आपको इस व्लॉग के एंड में ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई कदगन नहीं है ना, सोशल मीडिया के ऊपर तो दिखा सकते हैं, तो वो बयान भी मैंने आपको दिखाना है। लेकिन इन सारे मामलात से हट के बात करते हैं एक ऐसी शानदार ख़बर की जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और बिलखसूस मुआशी सूरत-ए-हाल पर पड़ेगा। इसलिए कि आज दिन भर जब मैं ख़बरें देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, तो हेडलाइंस में चल रहा था कि चीनी सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान कम अज़ कम 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहदे हुए हैं। 30 अरब डॉलर। तो मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों मुल्क वही हैं जो 30-30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों मुल्कों से 3-3 अरब डॉलर्स के कर्जे माफ़ कराने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी किससे रब्ता, कभी किससे रब्ता, कि ये हमारे 3 अरब डॉलर्स के कर्जे माफ़ करा दे, और ख़ुद 30-30 अरब डॉलर्स की खाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सोच रहा था कि क्या पाकिस्तान में भी कभी इन ममालिक जैसा माहौल होगा, या पाकिस्तान भी कभी इन ममालिक की तरह अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा। तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने सोर्सेज यानी जो अपनी वेल्थ क्रिएशन है उसकी तरफ जाना होगा, और उसके 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि नौजवानों के ऊपर इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जाए कि ये आईटी के शोबे में कोई ऐसा इनकलाब बर्पा कर दें कि बस फिर हर तरफ पाकिस्तान हो। लेकिन फ़िलहाल ये होता नज़र नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ कोई भी हुकूमत आए ना, ये इतने सारे मुआशी मामलात से निकलने के लिए अगर कोई प्लान लेके आए ना, तो प्लान यही है कि अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट कर दें और इनको बढ़ने दें आगे, इनको ना रोकें, फिर आप देखें कि ये क्या कमाल करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा। दूसरा तरीका यह है कि जो अपनी ज़ेर ज़मीन मादनियात हैं या अपने वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको ढूंढ निकालें। और पाकिस्तान में सोने और तांबे के मुमकिना तौर पर सबसे बड़े ज़खायर रेकोडेक के मुकाम पर है। आप बहुत सारी ख़बरें इस हवाले से सुन चुके हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला इस हवाले से आया है, मैंने सारी गुफ्तगू इसी मौजू के ऊपर करनी है, और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प तरीके से समझाने वाला हूँ कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था, ये रेकोडेक है क्या, इसमें इमरान खान का इंटरेस्ट क्या था, बाकियों का इंटरेस्ट क्या था, और किस तरीके से ये आज सेलिब्रेट करने जैसी एक ख़बर है। एक ऐसा फ़ैसला जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान से ना सिर्फ बचा लिया है, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। तो जो माहिर अर्जियात हैं वो ये बताते हैं कि इस इलाके में जो मौजूद ज़खायर हैं उनकी कदर कीमत लगभग 3 खरब डॉलर्स के दरमियान हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट हुआ है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे आलमी इदारों में भी और इंटरनेशनल नेशनल मीडिया में भी, कि 3 खरब डॉलर से ज़्यादा तखमीना लगाया गया। अभी दरियाफ्त तो हुआ नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ये है। तो पिछले कुछ अरसे में जैसे हमारी मुआशी सूरत हाल चलती आ रही है, तो हुक्मरानों ने इस बारे में संजीदगी से थोड़ा गौर शुरू किया कि क्यों ना इस पोटेंशियल को टैप किया जाए, यहाँ से हम कोई फ़ायदा ले सके। लेकिन बदकिस्मती से कुछ कानूनी मामलात इस राह में ऐसे रुकावट बने कि उसकी वजह से ना सिर्फ इस मंसूबे से पाकिस्तान को जो फ़ायदा होने वाला था वो रिवर्स होकर उल्टा हम नुकसान की तरफ चले गए, बल्कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स के जुर्माने भी आयद हो गए। जिन कंपनियों के साथ सरमायाकारी के हमने मुआहदे किए, उन्हें हम बदकिस्मती से ना तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके और ना उनसे की गई कमिटमेंट्स हमने पूरी की। किस्सा मुख्तसर ये कि आलमी कंपनी जो बलूचिस्तान हुकूमत के साथ इस रेकोडेक ज़खायर की तलाश का ये मुआहदा कर चुकी थी, वो तवील मुद्दती शराकत दारी में नहीं बदल सका, और इसका नुकसान ये हुआ कि एट द एंड इसे ख़त्म किया गया। तो जब ये ख़त्म कर दिया गया तो ये मामला चला गया आलमी अदालत में, और उस कंपनी ने कहा कि पाकिस्तान की वजह से ये मुआहदा ख़त्म हुआ, एक फ़रीक के बैकआउट करने की वजह से, तो इसलिए पाकिस्तान ज़िम्मेदार है
اس معاہدے کو روکنے میں، تو ساری پینلٹی یا جرمانہ پاکستان کو ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. تو پاکستان کو عالمی عدالت کی جانب سے اس وقت 5 ارب 97 کروڑ ڈالرز کا ایک طرح سے جرمانہ ہوا اور حکم دیا گیا انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کورٹ کی طرف سے کہ پاکستان یہ سارا جرمانہ ادا کرے. اب 5.7 بلین ڈالرز یا 5.97 بلین ڈالرز یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. پاکستان کے پاس تو آلریڈی اپنے ریزرو اتنے نہیں ہیں کہ اپنا معمول کا کاروبار بزنس چلا سکے, تو یہ اتنی بڑی جرمانے کی رقم کیسے ادا کر سکتے تھے؟ تو یہ بڑی مشکل تھی پاکستان کے لیے. اسی دوران یہ 2019 کی بات ہے جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے اور انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو معاشی صورتحال تو ہماری ویسے ہی بڑی نازک تھی اس وقت بھی. تو جائزہ لیا گیا کہ ہم کیسے اس بحران سے نکل سکتے ہیں. تو پھر یہ ریکوڈک کیس کا معاملہ سامنے آیا اور پتہ چلا کہ ابھی تو ہم نے اس کا بھی اربوں ڈالرز جرمانہ ادا کرنا ہے. تو عمران خان صاحب نے اس سارے معاملے کا از سر نو جائزہ لیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کروں گا. اور اس وقت مشن ریکوڈک شروع ہوا عمران خان کی جانب سے اور پاکستان پر عائد جرمانے ختم کرانے کے لیے بیک ڈور چینلز یا جو ڈپلومیسی ہے وہ شروع ہوئی تاکہ آؤٹ آف کورٹ یہ معاملہ سیٹل کیا جا سکے. اس معاملے میں وزیر اعظم نے پھر طیب اردگان سمیت کچھ عالمی رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا, کچھ ثالثی بھی لوگ ہوئے اور حکومت پاکستان کی یقین دہانی اور خود عمران خان صاحب کی جو ذاتی کریڈیبلٹی تھی اس کی بنیاد پر جو کمپنی جس نے پاکستان پر یہ جرمانہ عائد کروایا تھا اس کے 2 شراکت داروں میں سے ایک نے پھر حامی بھر لی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری شروع کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ شرائط عائد کی. شرط یہ تھی کہ معاہدے کا جو فریق ہے وہ صرف صوبائی حکومت نہیں ہوگی, یعنی بلوچستان حکومت نہیں ہوگی, وفاقی حکومت ہمیں گارنٹی دے, وفاقی حکومت خود اون کرے اس سرمایہ کاری کو, تب ہم آئیں گے انویسٹمنٹ کرنے. اور نہ صرف وفاقی حکومت گارنٹی دے بلکہ ساتھ ہی جو معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہوگا اس کی توثیق سپریم کورٹ آف پاکستان کرے. اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو کمپنی پاکستان پر عائد اربوں ڈالرز کا جرمانہ ختم کر کے نہ صرف بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گی بلکہ اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں جو جتنی بھی آمدنی حاصل ہوگی اس کا 50% شیئر پاکستان کو دیں گے, جس میں سے 25% جائے گا بلوچستان کو اور 25% آئے گا وفاقی حکومت کے پاس. عمران خان نے اہم ترین ثالثیوں کی جانب سے جو گرین سگنل ملا یا یقین دہانی ملی, اس کے بعد فوری طور پر جو بلوچستان اسمبلی کے اراکین تھے ان کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا. یہ سارا معاہدہ جو کچھ بھی تھا بلوچستان اراکین اسمبلی کے سامنے رکھا گیا اور جب یہ چیز فائنلائز ہوگی تو پھر انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک ٹویٹ کے ذریعے اس خبر کا اعلان کیا تھا. میں ڈھونڈوں گا, اگر مجھے مل گیا تو میں ٹویٹ دکھاؤں گا, نہ ملا تو آپ کو شاید ریکال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریکوڈک پروجیکٹ پر اٹھنے والا تمام مالی بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی اور یہ فیصلہ صوبہ بلوچستان اور اس کے عوام کی خوشحالی کے لیے کیا گیا ہے اور اس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. یہاں تک تو معاملہ بڑا خوش اسلوبی سے طے پا گیا, ادھر تک تو ٹھیک تھا, لیکن اس معاہدے کو قانونی کور دینے کی جو شرط اس کمپنی کی جانب سے عائد کی گئی تھی, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں حتمی گارنٹی دے یا رائے دے, وہ بڑا ضروری تھا. تو تب سے لے کے یعنی اس وقت سے آج دن تک پاکستان کی یہ سب سے بڑی سرمایہ کاری سپریم کورٹ کی رائے کے انتظار میں تھی. اس سلسلے میں پھر ایک صدارتی ریفرنس, یعنی سپریم کورٹ سے جب بھی رائے لینا ہو تو صدارتی ریفرنس موو کیا جاتا ہے. تو صدارتی ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا گیا اور معاہدے پر اپنی قانونی رائے دینے کا کہا گیا. اگر یہ صدارتی ریفرنس 15 دسمبر تک ڈیلے ہو جاتا, یعنی آج 9 دسمبر ہے, اگر مزید ایک ہفتے تک اس کے اوپر فیصلہ نہ آتا تو اس صورت میں پاکستان پر 10 ارب ڈالرز کا جرمانہ ہونا ہی ہونا تھا معاہدے کے مطابق, یا جو کچھ بھی شرائط تھی بیک اینڈ پہ جو بھی تھا. اور آج سپریم کورٹ نے ریکوڈک معاہدے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اسے قانونی قرار دے دیا ہے. دیٹس اے بگ نیوز فار پاکستان اور اے بگ سائی آف ریلیف فار اس ایز پاکستانی, بیکاز فیصلے کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو 13 صفحات پر مشتمل اپنا فیصلہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے ایک مختصر رائے سنائی ہے اور سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ بھی شامل تھا اس میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ
یہ جو معاہدہ ہے یہ قانون سے متصادم نہیں ہے اور نئے معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے کہ ہم اسے ریورٹ کر دیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چونکہ بلوچستان اسمبلی سے بھی اس معاہدے کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا بریفنگ انہیں دی گئی ہے, اس لیے عدالت اپنی یہ رائے دیتی ہے کہ ریکوڈیک معاہدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے, اس لیے اس پر کام کا آغاز ہو سکتا ہے. تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس معاہدے پر منوان عمل درآمد شروع ہوا تو پاکستان کو آئندہ 47 سالوں میں 32.7 ارب ڈالرز کا مالی فائدہ پہنچے گا. اب اللہ کرے کہ یہ معاہدہ کسی کرپشن, کک بیکس اور بد انتظامی کی نظر نہ ہو. اور اس سارے معاملے میں شکریہ کس کا ادا کر رہا ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عمران خان کی ذاتی کوششیں تھیں, انہوں نے عالمی رہنماؤں سے بھی بات کی, پلس ان کی جو ذاتی کریڈیبلٹی تھی. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, میں ان خبروں کو رپورٹ کرتا رہا ہوں اندرونی کہانی کے نام سے یا جو بھی ان سائڈ سٹوریز تھیں. میں نے اس کے اوپر ولاگز بھی کیے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں اور میں نے یہ چیزیں ARY کے اوپر بریک بھی کی ہوئی ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا رابطہ ہو رہا تھا اور پھر یہ جو ان کے اپنی پرسنل کریڈیبلٹی کی وجہ سے انہیں کس حد تک ایڈوانٹیج دیا گیا, یہ ساری چیزیں میں رپورٹ کر چکا ہوں. تو اب یہ دعا ہے کہ یہ معاملہ کرپشن, بد انتظامی کی نظر نہ ہو. ویسے کرپشن سے یاد آیا کہ آج انسداد کرپشن کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کے نام ایک پیغام بھی جاری کیا ہے کرپشن کے حوالے سے, جس میں کہا گیا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ کرپشن ہے اور کرپشن سے ملک کی دولت شرپسندوں کے ہاتھ میں جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ملک میں کرپشن کی شرح نیچے آئی ہے. آنی تھی نیچے, اب پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. کس چیز میں کرنی ہے کرپشن, پیسہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کرپشن ہوگی. ویسے سوال تو یہ بنتا ہے کہ شہباز حکومت کی توجہ کرپشن کے خاتمے پر زیادہ رہی ہے یا کرپشن کیسز کے خاتمے پر زیادہ رہی ہے. آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے, کیا بتانا ہے, سب کو پتہ ہے کہ کیا تھا. ویسے تو ایک اور ویلڈ کویشچن بھی یہ ہے کہ نیب ترامیم سے کرپشن ختم ہوئی ہے یا کرپشن کیسز ختم ہوئے ہیں. پہلے یہ ٹی وی پر آ کر کہتے تھے کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی, یا نیب چلے گی یا معیشت چلے گی. تو نیب میں تو ساری ترامیم آپ نے اپنی پسند کی کر لی, تو پھر معیشت کیوں نہیں چل رہی آپ سے؟ اس بات کا بھی جواب دیا. اب تو آپ کی مرضی کی نیب ہے, آپ کا بندہ اپنا لگایا ہوا بندہ چیئرمین نیب ہے, تو اب تو چلا لیں معیشت. خیر, شہباز شریف صاحب نے ایک اور بیان بھی جاری کیا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس سے جب یہ بیان جاری ہوا تو اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے واضح حروف میں کہ ٹی وی چینلز یا اخبارات 10 دسمبر شروع ہونے سے قبل اسے شائع یا نشر نہ کریں. اور وہ پیغام ہے ان کا انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر, یعنی میرا خیال کل انسانی حقوق کا عالمی دن ہوگا, اسی لیے پیغام جاری کیا گیا ہے. اور اس پیغام میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کیا لکھا گیا ہوگا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس میں بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں اور ہم انسانی حقوق کی پامالی کے بھی خلاف ہیں اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتے ہیں یا کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. میرے پاس پورا لکھا پڑا ہے, میں اس کو دیکھے بنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہی لکھا ہوگا. لیکن دا تھنگ از دس کہ اعظم سواتی آج ہی کے دن تازہ واقعہ ہے. انسانی حقوق کی سنگین ترین پامالی کا ایک تازہ نمونہ یہ ہے کہ ایک صوبے سے ریلیف ملا تو اس کو دوسرے صوبے میں گرفتاری کے لیے بھجوا دیا, خصوصی طیارے کے ذریعے بھجوایا گیا. تو یہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی نہیں ہے. پھر ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی نہیں ہے. اس کو میں صرف اس لیے ایکسکلوڈ کیا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے بیانات آ چکے ہیں, آپ نے نوٹس لیا ہوا ہے. لیکن اعظم سواتی کے معاملے پر کیوں خاموشی ہے؟ کیا آپ خود چاہتے ہیں کہ وہ رہا نہ ہو سکے اور اسی طرح گرفتار ہی رہے؟ اس کا فیصلہ بھی آپ پاکستانیوں کو کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.